تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آپ کے علم میں ہے اس وقت جو عالم اسلام کے، پاکستان کے عالمی جو حالات ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ آج 36واں روز ہے کہ الاقصی کے دروازے بند ہیں، مسجد اقصی میں نہ نماز ادا ہوئی ہے نہ اذان ہو رہی ہے۔ رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر 5 ممالک نے اس کی مذمت کی ہے، اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے، لیکن اسرائیل جو ایک جارح ہے اور جو پوری دنیا کے امن سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ ایران پر حملے کے بعد اس کو یہ موقع ملا کہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ الاقصی میں نماز عید ادا نہیں ہوئی، اور 1967 کے بعد اب تک پہلی بار ہے کہ وہاں نماز جمعہ ادا نہیں ہوا۔ اس موقع سے اصل مسئلہ ہی فلسطین ہے، لیکن ان سب کا حل کیا ہے؟ وہ وحدت اور اتحاد ہے مسلمانوں کی، جس کے لیے پاکستان کی قیادت روز و شب کوشاں ہے۔ ہماری قیادت نے روز اول سے یہ موقف اپنایا کہ عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نے ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی بھرپور مذمت کی ہے، وہاں عرب اسلامی ممالک پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی پاکستان نے بھرپور مذمت کی، اور ہماری قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے ان دنوں میں جس طرح برادر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے کر کے اور پھر سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، مصر یہ کوشاں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور عرب اسلامی دنیا کے اندر جو ہے آپس میں معاملات جو ہے ٹیبل کے اوپر طے ہوں، اس میں یہ کوششیں جاری اور ساری ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا دور میں افواہ سازی جو ہے اور جو بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ جس انداز سے پھیلایا جاتا ہے، اور پھر اس میں بعض بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے بگوڑے یوٹیوبر بھی ہیں جو پاکستان جس کا اس وقت وقار اور عزت اور احترام پوری دنیا کر رہی ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا گزشتہ روز ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے پاکستان زندہ باد لکھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ، افواہ سازی کی گئی جب یہاں 4 وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا کہ وہ نہیں آ رہے، وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے صرف اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئے۔ سعودی عرب کی قیادت نے، ہم مشکور ہیں جو سعودی عرب کی قیادت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، پاکستان کی قیادت کے کہنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور آج تک کسی عرب اسلامی ملک نے، بالخصوص سعودی عرب نے جو ان پر حملے ہو رہے ہیں، ایران کو کوئی جواب نہیں دیا، جس کو اب پوری دنیا جس کی تحسین کر رہی ہے۔ لیکن یہاں افواہ سازوں نے عجیب و غریب کہانیاں جو ہے وہ بنا رکھی ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے برادر ملک امارات جو ہے، متحدہ عرب امارات، پاکستان کے اور امارات کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، لیکن گزشتہ 1.5 دن میں جو افواہ سازی جس طرح کی گئی، وزارت خارجہ نے رات اس کی پھر تردید جاری کی۔ اگر کوئی ملک پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کسی ملک کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے یا کوئی اور جو ہے تعاون کی مد میں معاشی تعاون ہوتا ہے تو اس کی کوئی چیزیں طے ہوتی ہیں، اس کے کوئی معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اور متحدہ عرب امارات کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے۔ 20 لاکھ پاکستانی جو ہے متحدہ عرب امارات میں کام کر رہا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ میرا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان کے علماء اور مشائخ نے باہمی اتحاد سے اس ساری صورتحال میں قومی پیغام امن کمیٹی
کہ ضابطہ کے تحت جو پیغام پاکستان ہم نے طے کیا آپس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے، جس پر 15,000 علماء کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، اسی ضابطہ اخلاق کے تحت جو پاکستان کے اندر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے غلط فہمیاں پیدا ہوں، الحمدللہ ان کا مقابلہ کیا ہے اور قوم کو آگاہی دی ہے۔ آج بھی ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا داخلی اتحاد جتنا مضبوط ہوگا، ہم عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے اتنا بہتر کام کر سکیں گے۔ اگر ہم داخلی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم اپنے بھائیوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کروایا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرحد پر مصروف کر دیا جائے، جس کے پیچھے ہندوستان تھا، جس کے پیچھے اسرائیل تھا، تاکہ پاکستان اپنا عالمی کردار ادا نہ کر سکے جو ماضی میں ہم نے کیا۔ پچھلی ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا اس جنگ کو رکوانے میں، اور اب بھی ہمارا یہی کردار ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو عبوری حکومت ہے، ہمارے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو۔ کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لیکن کوئی پاکستانی یہ بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ یہ مدارس و مساجد جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کی عوام کی اور افغانوں کی مدد کی ہے، یہ سب یک آواز ہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان سے کسی کو آ کے پاکستان کے اندر خودکش حملے یا دھماکے، ابھی آپ دیکھیے یہ 2 دن پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک خودکش حملے میں جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ابھی اس کے جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ افغانستان سے ہیں، ان میں سے 2 لوگ جو ہے وہ افغانی ہیں۔ تو ہماری دنیا کے سامنے بھی، افغانوں کے سامنے بھی، اور بالخصوص افغان عبوری حکومت کے سامنے بھی یہی ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں اور پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنا، عورتوں کو شہید کرنا۔ تو ہمیں الحمدللہ داخلی طور پر بھی اپنے آپ کو بھرپور انداز میں مضبوط بنانا ہے، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل نے جو سالانہ ہماری کانفرنس ہوتی ہے وہ اس سال پیغام اسلام کانفرنس، اس کا عنوان بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ ارض حرمین شریفین سے پاکستان تک، اسلام آباد تک، اور فلسطین سے پاکستان تک، پاکستان، سعودی عرب اور عالم اسلام کے جو مشترکہ مواقف ہیں، خواہ وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، خواہ وہ عالم اسلام کے مسائل کا معاملہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ 14 اپریل کو کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر 6ٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوگی، جس میں عالم اسلام کے اہم ممالک سے قائدین اور مفتی اعظم فلسطین، قاضی القضات فلسطین، اسی طرح مملکت سعودی عرب سے، ترکیہ سے، دیگر ممالک سے جو ہے وہ وفود شریک ہوں گے، اور پاکستان کے 4,000 کے قریب انشاءاللہ علماء مشائخ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی قیادت کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا جو ایک وحدت اور اتحاد کی جدوجہد ہے اس کو عالم اسلام کے سامنے رکھے، اور ایک متفقہ لائے عمل، خواہ وہ عالم اسلام کے مسائل فلسطین ہے، کشمیر ہے، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اسلامو فوبیا ہے، اس کے اوپر دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں